اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، جس پروگرام کے ذریعے ہم ائمہ معصومین اور دیگر ذوات مقدسہ کی شہادت اور ولادت کے موقع پر آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ آج موقع ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے موقع پر ہم یہ خاص پروگرام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خصوصاً ان تمام ناظرین کو کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً جب بھی ہم معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے اس اپنے پورے مقدمے میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پیش کی، یعنی رسول اللہ کا یہ قول۔ آئیے ناظرین، ہم اس وسیع موضوع کو پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی جناب ڈاکٹر کاظم مہندی عروج جونپوری صاحب۔ ان کا استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب تذکرہ کرتے ہیں 8ویں امام کے بارے میں، تو آپ کی امامت کی اہمیت اور تمام جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ نوجوانوں کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو کہ وہ اپنے معصومین کے، اپنے امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوشگوار موقع پر حضرت حجت کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کی اور خدیجہ ٹی وی کی اس ٹیم کو بھی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کام بہت اچھا ہے کہ لوگوں تک اور نوجوانوں تک ان مضامین کی آپ کے ذریعہ رسائی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی اہمیت، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت کی اہمیت کیا ہے۔ جی، تو امامت کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ختم رسالت کے بعد ایک ہدایت کا سلسلہ امامت کا شروع کیا، تاکہ اس کے ذریعے رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کی جا سکے۔ جزاک اللہ۔ نبوت کا کام اللہ کے یہاں سے پیغام لانا ہے، اور امامت کا کام اس لائے ہوئے پیغام، دین، شریعت اور کتاب کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ حفاظت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے وہ حدیث کلنا محمد کی ابھی ارشاد فرمائی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد چند محمد آئیں گے۔ ابھی میں چند کہہ رہا ہوں، چند محمد آئیں گے کہ جو سب کے سب ہماری ہی طرح کے ہوں گے، اور وہ اس دین کی حفاظت کریں گے۔ اب جو میں نے چند کہا، تو رسول کی دوسری بھی حدیث جناب سلمان فارسی سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 4 محمد ہوں گے، 4 علی ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر 2 حسن ہیں، اور 2 جعفر اور کاظم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ 12 امام ہیں۔ تو اس کی تفصیل رسول نے بیان کر دی تھی کہ 12 امام ہوں گے اور ان کے نام اس طرح سے ہوں گے۔ جناب جابر سے بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر سلسلے وار 12 کے 12 اماموں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو جب 12 کے 12 اماموں کا نام بتایا ہے، تو جب تک سلسلہ وہ پورا نہ ہو، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سلسلے کا انتظار کرے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اس پر یقین رکھے۔ جزاک اللہ۔ تو اب جب ہم 8ویں امام کی بات کرتے ہیں تو ایک فرقہ واقفیہ کی بات بھی ہوتی ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے، اب یہ سوال آپ کا منٹوں کا نہیں، گھنٹوں کا ہے۔ جی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ وہ سمٹ جائے کہ بات ہے یہ گھنٹوں کی جو منٹوں میں کرنی ہے مجھے۔ دنیا کے ہر زمانے میں حکومت نے
یا مذہب چلائے ہیں یا مذہب چلوائے ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ ایک جملہ نہیں ہے، میں نے کئی ہزار کتاب کو ایک جملے میں سمیٹ دیا. کیا کہنا، واہ واہ واہ. اس دنیا میں ہر دور میں حکومتوں نے یا مذہب خود چلائے ہیں یا مذہب چلوائے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آڑ میں یا جس کے سہارے سے حکومت کو حکومت کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے. جی. اور ہر دور میں جو حکومت کا مذہب ہوتا ہے عوام اسے آسانی سے قبول بھی کرتے ہیں اور اس میں انہیں منافع بھی ہوتے ہیں. جی. غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہر دور میں رہا. بعد رسول بھی یہی سلسلہ تھا، بعد رسول بھی یہی سلسلہ تھا. اسلام میں حکومت چلانے کے لیے مذہب کی آڑ لی گئی، جی. مذہب کا سہارا لیا گیا. مقصد ہے حکومت چلانا. یہاں تک کہ بعد رسول تو جو رسول کا مذہب تھا اس میں ترمیم کی گئی کہ جو رسول نے کل حرام کیا ہے اسے میں حلال کرتا ہوں. کسی نے کہا خلافت میں، یا کل جو حرام تھا اسے میں حلال کرتا ہوں، یا جو حلال تھا اسے حرام کرتا ہوں. مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ میری کتنی چل رہی ہے اور کتنی پکڑ ہے. کیا کہنا. اور اس پکڑ کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے قانون کو سختی سے حکومت نافذ کراتی. یہ کل بھی ہو رہا تھا اور آج 21ویں صدی میں بھی ہو رہا ہے. جی. 21ویں صدی میں بھی ہو رہا ہے اور ہر ملک میں ہو رہا ہے. ہندوستان کی بات نہیں، ہر ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ ہے حکومت کا مذہب کی آڑ لینا. اب آپ نے جو فرقہ واقفیہ کی بات کی تو میں یہ عرض کروں کہ بعد رسول تو یہ سلسلہ رہا کہ ہر ایک نے حکومت میں پکڑ بنانے کے لیے دین میں رخنے پیدا کیے. مولائے کائنات نے اسی لیے حکومت سے دور ہٹ کے دین کی حفاظت کی. پھر جب آپ کے پاس حکومت آئی تو آپ نے براہ راست دین کی حفاظت کی. اس کے بعد پھر جب دین میں رخنا براہ راست ڈالا جانے لگا تو کربلا وجود میں آئی. امام حسین نے پھر کربلا بچا دی. تو اب اس کے بعد کے لوگوں نے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے نام پر دین بنا لیا. کیا کہنے. اور مقصد تھا حکومت حاصل کرنا. بنی عباس نے قتل حسین کے نام پر ہی حکومت حاصل کی. وہیں سے ایک فرقہ جناب زید کے نام سے زیدیہ نکل گیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بھی حق کا پرچم بلند کیا. کچھ لوگوں نے اسے سیاسی شکل دے کر کے، جناب زید کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے بھنانا جسے کہتے ہیں، استعمال کرنا، فائدہ اٹھانا، ایک دین بنایا. پھر چھٹے امام علیہ السلام نے پھر اس دین کی ایک شکل دے دی، شریعت کو سنوار دیا. تو پھر اس کے اندر انہی کے درس سے نکلے ہوئے کچھ لوگوں نے پھر حکومت کا سہارا لے کر کے نئے مسلک شروع کر دیے. اسی طرح سے اب جو واقفیہ کی آپ نے بات کی، دیکھیے میں نے بہت تیزی سے نام گنا کر کے میں یہاں تک پہنچ گیا. فرقہ واقفیہ جو ہے، ساتویں امام علیہ السلام کے 34 بیٹے اور بیٹیاں تھے. سب سے زیادہ اولاد ساتویں امام کی تھی. ان 34 بیٹے اور بیٹیوں میں سب سے بڑے بیٹے اسماعیل تھے. ان کی وفات خود امام کے رہتے ہوئے ہو گئی. ٹھیک ہے، امام علیہ السلام نے سب سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ مر گئے، یہ امام نہیں تھے. مگر پھر اسماعیلیہ فرقہ وہاں سے نکل گیا، کیونکہ پھر کسی کو اپنی دکان چلانی تھی تو انہوں نے اس کا سہارا لے لیا. اب ان تمام 34 بیٹوں میں امام علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک 8ویں امام اور ایک آپ کی بہن جناب معصوم قم، عظیم شخصیت تھی. یقیناً ظاہر ہے کہ 8ویں امام تو خود امام تھے، آپ کے پاس تو علم لدنی تھا. لیکن معصوم قم جو ہیں وہ معصومہ کہلاتی ہیں، لیکن وہ کوئی صاحب منصب تو نہیں تھیں، صاحب منصب نہیں تھیں، لیکن ایسی عالمہ تھیں کہ خود 7ویں امام کی موجودگی میں آپ عورتوں کو ہدایت دیتی تھیں، درس دیتی تھیں، سبق دیتی تھیں. وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. اب اس کے بعد 8ویں امام کافی عرصے تک تو خود 7ویں امام کے ساتھ رہے، لہذا امام 7ویں امام کی چلتی رہی. اب 8ویں امام کی جب باری آئی، آپ کا عہد آیا، تو پھر آپ نے جو ہے اس دین کو
संवारा, आगे बढ़ाया। मगर अब यहीं से एक फ़िरका जो वाक़फ़िया निकला, उसने अपनी दुकान चला दी इस तरह से जैसे मौलाए कायनात के लिए हुआ या और ज़ैद के लिए भी किया गया, कि उनका 7वें इमाम की शहादत नहीं हुई, वो ज़िंदा हैं, वो इमाम गायब हैं और वही फिर तशरीफ़ ले आएंगे। अब ये जो उन्होंने अब अपनी दुकान चला दी, हुकूमत ने सपोर्ट कर दिया। हुकूमत सपोर्ट क्यों करती थी? हर इमाम के ज़माने में किसी न किसी नज़रिए को हुकूमत का सपोर्ट इसलिए मिलता था ताकि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुव्वत और ताकत न पकड़ने पाएँ इनके मुकाबले में, और वो बदनाम करने का भी मौका मिल जाता था कि देखिए साहब ये तो जो है वो कुछ और बन गए हैं, अल्लाह बन रहे हैं, गायब हो गए हैं, मरने के बाद भी ज़िंदा हैं, है ना, तो अब ये जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, ज़हूर करेंगे वगैरह वगैरह। इसके पीछे भी कुछ क्लूज़ हैं, कुछ हैं, लेकिन उस पर बहस करने का वक्त नहीं है आपके पास कि कहाँ कहाँ से ये लोग नज़रिया लाते हैं और कैसे अपनी बात को साबित करते हैं। मगर मतलब इन शॉर्ट कि इन्होंने 7वें इमाम को इमाम गायब बना दिया, जनाब ईसा की तरह गायब कर दिया कि वो फिर तशरीफ़ लाएंगे और यही अब आखिरी गायब है। अगर इस पर यकीन कर लेते वो, तो आप सोचिए कि हदीस की कितनी रसूल की हदीसें जो है मुनक़ता हो रही हैं कि हमारे 12 इमाम होंगे, 12 नायब होंगे, कुल्लुना मोहम्मद, जो तो सब तबाह हो जाएगा फ़लसफ़ा। वाह वाह वाह, ये बड़ा ख़ास मौजू था। जी जी। अब हम अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत अहम है और ख़ास तौर से जब हम डिस्कशन करते हैं जब भी, तो वली हैदी की बात करते हैं, आपकी वली हैदी की। तो 8वें इमाम की वली हैदी का क्या असल माजरा? बहुत रिलेटेड सवाल है, बहुत रिलेटेड सवाल है आपका, बड़ा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत रिलेटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, चूँकि ये वाक़फ़िया तो निकल गया, 7वें इमाम को इमाम आखिर मानने लगा और गायब से आएंगे और वगैरह वगैरह, वो तो उनका नज़रिया, उसकी हमें तबलीग थोड़ी करनी है, हमें तो अपने इमाम की तरफ आना है। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये कि फ़िरक़ा वाक़फ़िया नहीं, बल्कि 7वें इमाम ही के ज़माने में 4 मुसल्ले वजूद में आ गए, हनफ़ी, शाफ़ई तो लास्ट में है, मालिकी, हम्बली, शाफ़ई। इन चारों की रद इमाम को करनी थी। सोचिए इमाम का कितना बड़ा जिहाद है, इल्मी जिहाद। उसके बाद फिर दहरिया भी आ चुके थे, वाक़फ़िया ये भी एक तरह से दहरियापन है, वो आ चुके थे। इन सारे नज़रियात की जो इल्मी रद इमाम कर रहे थे और इल्म का एक समंदर बहा रहे थे। आपको छठे इमाम के बाद जो ज़्यादा हदीसें मिलेंगी 8वें इमाम की मिलेंगी। तो इस तरह से इमाम ने सबको रद्द करके जब अपनी क़ुव्वत बनानी शुरू की, उधर सियासत में ये मामला हो गया। अब यहाँ से इसे रोकिए, ये इमामत की खिदमतें जारी थीं। सियासत में हुआ ये कि हारून रशीद के 2 बेटे थे, अमीन और मामून। हारून रशीद ने अपनी हुकूमत को डिवाइड कर दिया, अमीन को अरब दे दिया और मामून को अजम दे दिया। मामून ने, हालांकि पता नहीं किस बुनियाद पर लोगों ने मामून पर बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, मामून ने, ये तारीख़ से फैक्ट है कि अमीन का कत्ल कराया, अमीन के वज़ीर का कत्ल कराया, मामून ने अपने वज़ीर का कत्ल कराया, एक बाज़ार कत्ल का गर्म कर दिया और फिर सियासत करके अरब पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो अब मामून रशीद बहुत ज़हीन था, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत ज़हीन था, और ज़हीन होना भी चाहिए था, इसलिए कि अरब व अजम की पैवंदकारी थी, इसकी माँ अजमी थी, बाप अरबी था, तो ज़हीन तो था ही। इसने अरब पर भी कब्ज़ा कर लिया, अजम पर, मुतलक़ुल इनान बादशाह हो गया और ये गोल्डन पीरियड ऑफ अरब कहा जाने लगा इस अहद को। जब ये दोनों जगह का हो गया तो फिर अलवियों ने शोरिश की। उधर अमीन के मानने वाले अरबी फौजी जो थे, पहले तो उन्होंने मुकाबला किया, वो हार गए, अब ये काबिज़ हो गया। तो अब जो अलवी थे, अहले बैत के चाहने और मानने वाले थे, है ना, मौलाए कायनात की इमामत के कायल थे, फिर उन्होंने क़ुव्वत पकड़ी। तो मामून को ये लगा कि अगर हम अहले बैत के मानने वालों पर क़ुव्वत हासिल नहीं करेंगे
تو ہم عرب پر کنٹرول نہیں کر سکتے. جی. مقصد ہے حکومت کرنا. کیا ٹھیک ہے. اسی سیاست کے تحت میں اظہر صاحب بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اسی سیاست کے تحت تاریخ اسلام کے بادشاہوں میں واحد مامون رشید وہ بادشاہ ملے گا کہ جو مولائے کائنات کے فضائل بیان کرتا تھا تخت پہ بیٹھ کے. کیا کہنا. اچھا یہ فضائل بھی بیان کر رہے ہیں. جی مناظرہ کرتا تھا, لوگوں کو بلا کے بٹھاتا تھا اور مناظرہ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم مخالفت کرو مولائے کائنات کی, میں موافقت پہ بحث کروں گا. جی, اور مباحثہ کرتا تھا اور جیتتا تھا. اچھا جیتنا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ مضبوط پالا جسے کہیے وہ تو خود لے رہا ہے مولائے کائنات والا تھا تو پڑھا لکھا. یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ علویوں پر یہ روب جمے کہ میں مولائے کائنات کو ماننے والا ہوں, محبت کرنے والا ہوں. کیا کہ دوسری طرف اس نے امام رضا علیہ السلام کو گرفتار کرا لیا. جی. گرفتار کرانے کے بعد آپ کو اس نے مدینے سے بلا لیا خراسان. اگر محبت کرنے والا تھا تو امام کو مدینے میں رہنے دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ دین و شریعت کا اور اصحاب و تابعین اور صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کا ایک سلسلہ ہدایت کا تو مدینے سے ہی جاری تھا, تو وہیں رہنے دینا چاہیے تھا. پھر روضہ رسول کے آپ مجاور تھے, وارث تھے, انہیں محبت سے انہیں وراثت دینی چاہیے تھی, رسول کا روضہ دینا چاہیے تھا کہ حضور آپ دیکھیے, مگر محبت کہاں تھی. اس نے گرفتار کر کے بلا لیا, اور بلانے کے بعد آپ کو زبردستی ولی عہدی دی. کیوں؟ تاکہ علوی یہ سمجھیں کہ جب ولی عہدی ہو گئی امام کے پاس تو جب یہ بادشاہ ہٹے گا تو پھر آپ امام بادشاہ بن جائیں گے. اور یہی چاہتے تھے علوی کہ اہل بیت کے ہاتھ میں آ جائے اقتدار یا عنان حکومت, یا کم سے کم دسترس ہو جائے تاکہ دین کی ترویج آسانی سے ہو سکے. اس نے آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری ولی عہدی, تو اس نے کہا میں نے آپ کو اپنی مرضی سے یہاں بلایا نہیں ہے, گرفتار کر کے بلایا ہے, تو میں ولی عہدی بھی آپ کو زبردستی دے رہا ہوں, آپ کی نہیں چلے گی. اور پھر ولی عہدی کو اور مطلب مضبوط کرنے کے لیے, پرچار کرنے کے لیے اپنی بیٹی بھی بیاہ دی, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بہت ٹھیک ٹھاک معاملات اندر ہیں. امام علیہ السلام نے, اب دیکھیے امام کی ذہانت, امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو کنڈم کرنے کے لیے اور اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ ٹھیک ہے تو ولی عہد بنا دے. اس کے بعد تو نے شادی کر دی, مگر میں تیرے محل میں نہیں رہوں گا, میں رہوں گا کرائے کے مکان میں. اب آپ سوچئے کہ ولی عہد مملکت یا سلطنت مامون رشید ولی عہد کرائے کے مکان میں قصر کے باہر رہ رہا ہے, تاکہ یہ میسج لوگوں تک, سمجھدار لوگوں تک جائے کہ معاملات اندر ٹھیک نہیں ہے اور یہ پروپیگنڈا بادشاہ کا غلط ہے. غور کیا آپ نے؟ بہت خوب, بڑا خوبصورت موضوع اس بات کو لے کر. وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا, جو کچھ سوال ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالوں کے کچھ ہدیہ پیش ہو جائے. اب ایک سوال بہت اہم کہا جاتا ہے کہ آپ کو ضامن آہو بھی کے لقب دیا جاتا ہے, تو جو ہم لوگ امام ضامن وغیرہ باندھتے ہیں کیا اس کا ربط اسی چیز سے؟ نہیں, اس سے ربط نہیں ہے. اب یہاں میں ہے, یہ بھی بڑا ریلیٹڈ سوال ہے مگر میں آسانی سے وہاں تک آ جاتا ہوں. دیکھیں جب آپ کو اس نے ولی عہد بنایا تو اس ولی عہدی میں ولی عہد آپ ہیں تو یہ پیپر پہ ہو گیا. لوگوں تک یہ پیپر تو اتنی طرح, اس اخبار تو چھپتے نہیں تھے کہ بے اخبار میں چھاپ دو پورا ہندوستان مثلا جان جائے گا کون پرائم منسٹر ہے, کون منسٹر ہے, کون سا منسٹر ہے. میڈیا کسی قسم کا تھا نہیں. میڈیا اس وقت کا راوی ہوتے تھے جو منہ در منہ بات پہنچتی تھی. اس نے, آپ ذہانت اس کی دیکھیے, ذہانت آپ دیکھیں, مامون رشید کی ذہانت دیکھیں, کسی کے پاس اتنی ذہانت تھی. اس نے اس وقت ایک شے کو میڈیا بنا دیا. دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے ملک کی, وہ ہے پیسہ, سکہ. امیر کے پاس بھی سکہ ہوتا ہے, غریب کے پاس بھی, فقیر کے پاس بھی سکہ ہوتا ہے. اس نے سکہ امام کے نام کا کندہ کرا کے مارکیٹ میں چلوا دیا. اب ظاہر ہے کہ سکہ تو ہاتھ زیادہ دن لگا. ابھی دیکھیں ہندوستان میں نوٹ بندی ہوئی ہے نا, کیا گھنٹے لگے ہندوستان بھر میں پیسہ پہنچنے میں, پہنچ گیا. پیسہ تو اسی چیز ہے کہ آدمی لے کے جاتا ہے, مانگ کے جاتا ہے, کسی بھی طرح جاتا ہے. تو اس نے امام علیہ السلام کے نام کا سکہ گڑھوا دیا, گڑھوا کے رائج کر دیا تاکہ ولی عہدی
مشہور ہو جائے. جی ٹھیک ہے, اس طرح سے اس نے یہ سیاست رکھ. اب آپ نے ضامن آہو والی بات جو کہی, اور امام ضامن, ایک واقعہ ہے کہ ایک شکاری جی شکار کر کے ہرن کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں مل گئے. اس جانور نے, اس ہرن نے اپنی زبان میں امام سے فریاد کی, اور فریاد یہ کی کہ اب آپ کو وقت ہی نہیں ہے کہ میں پوری بات آپ سے بہت تفصیل سے کر سکوں. فریاد یہ کی کہ مولا, شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے, نظام الہی ہے, قانون شریعت ہے, اسے حق ہے شکار کرنے کا, میں حلال جانور ہوں, مگر میں اپنے 2 بچوں کو چھوڑ آئی ہوں. میں انہیں دودھ پلانے والی تھی یا پلا رہی تھی, اور اس نے مجھے شکار کر لیا. تو اسے اجازت دلوا دیجئے کہ میں جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی. امام علیہ السلام نے شکاری کو روکا, رک جاؤ, اور واقعہ بیان کیا کہ دیکھو اس کا مطالبہ یہ ہے. دیکھیں اس طرح سے امامت بھی پہچانی جا رہی ہے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے اس ہرن نے اس آدمی سے امامت کی معرفت کرا دی. جی نہ وہ پکارتی, نہ امام سنتے, نہ امام اس سے کہتے, اس کا بھی کام ہو گیا, اور اس نے امامت بھی پہچانوا دی اس نابلد آدمی کو جو لے جا رہا تھا. اگر امام اس کا جاننے ماننے والا ہوتا تو وہ کاہے اس طرح سے بے مروتی سے گزرتا, امام سے کچھ گزارش کرتا, کچھ دعا لیتا. یقیناً. ٹھیک ہے, اب وہ چلا جا رہا تھا, امام نے روکا. امام نے کہا میں ضامن ہوں, یہاں ہے ضامن آہو, یعنی ہرن کا ضامن. امام نے کہا میں ضامن ہوں, اسے جانے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ضامن ہیں نا, میں جانے دے رہا ہوں, یعنی اگر نہیں آئے تو میں آپ سے جرمانہ طلب کروں گا. تو وہ گئی اور وہاں سے دودھ پلا کر کے واپس آئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, جی جی واپس آئی وہ. تو جب اس نے یہ معجزہ دیکھا, کس کا مطلب امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں, اور امام سے کیا وعدہ اس نے پورا بھی کیا, تو اب وہ ظاہر ہے کہ امام کا پیروکار بھی ہو گیا, اور اس نے اس محبت میں اسے رہا بھی کر دیا کہ نہیں تو جا. امام نے اس کو رہا بھی کرا دیا. آپ دیکھیے, اور یہ ایسا ہی واقعہ ہے امام حسن اور امام حسین کا, مگر اب آپ کے پاس وقت نہیں کہ میں اسے اس سے ریلیٹ کروں. آخر میں ایک سوال بہت جلدی سے میں چاہوں گا. نہیں, میں یہ امام ضامن بتا دوں. تو امام ضامن ہیں, امام کائنات کے ضامن ہو سکتے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے, اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے, لوگوں نے وہ سکہ جو اس نے مارکیٹ میں چلایا تھا مامون رشید نے, اس سے مومنین نے, صحابہ نے امام کے لوگوں کے باندھنا شروع کر دیا کہ اس پہ امام کا نام کندہ ہے, تو وہ امام ضامن ہو گئے جو بنتا ہے. جزاک اللہ. تو جو سکہ وہ بنتا تھا جس پہ امام کا نام کندہ ہوتا تھا, اب نسبت ہوتی ہے امام ضامن کی. واہ واہ واہ. آخر بہت بہت شارٹ میں چاہوں گا صرف اب زیارت کے بارے میں کچھ بتا دیں, کیونکہ اسپیشلی اگر ہم امام کی زیارت کو پڑھتے ہیں, اور ہر مومنین میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو 8ویں امام کی زیارت. دیکھیے زیارت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ سے رائج ہو گئی. جی ٹھیک ہے, ورنہ جو اور زیارتیں ہیں اس میں جمیع ائمہ کی ہے, ہے نا, جمیع ائمہ کی ہے نا, جیسے السلام علی الحسین و علی ابن الحسین, ہے نا, اولاد الحسین, تو اس میں سبھی آ گئے. مگر 8ویں امام کی زیارت الگ سے اس لیے کہ امام نے اپنے کو غریب الغربا کہا, کیونکہ امام علیہ السلام مدفون ہے عجم میں, اور تمام امام مدفون ہیں عرب میں. آپ مدینے جائیے تو کئی امام کی زیارت, کاظمین جائیے تو 2 امام کی زیارت, ٹھیک ہے, کربلا جائیے تو آپ کو بہت سی زیارتیں ملیں گی, مگر ہمارا 8واں امام بالکل الگ تھلگ ہے, اس لیے امام نے اپنے کو غریب الغربا کہا. تو اس نسبت سے امام کی زیارت کو تخصیص بہت شکریہ, بہت شکریہ. وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا. یقیناً ایک نورانی گفتگو آپ پروگرام سخن کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے. خدا کی قسم کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ تمام گفتگو یوں ہی ہوتی رہے اور وقت چلتا رہے, لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ جو ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ضرور الوداع تو نہیں کہیں گے, لیکن اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجل ولیک الفرج.